اس ویڈیو میں مضمون فلڈز بلیسنگ ان ڈسگائز کو مکمل کیا جائے گا اور اس کے سوال جواب کو بھی حل کر کے دکھایا جائے گا۔ تو اس مضمون میں ہم نے جانا تھا کہ کس طرح سے سیلاب جو ہے وہ کئی لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ تو مضمون کے آخری حصے کو مل کر پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے۔ اکارڈنگ ٹو اندر فارمر، ایک اور کسان کے مطابق، محمد شریف، جس کا نام محمد شریف تھا، an area of around 15 kilometers of infertile land، ایک علاقہ جو کہ 15 کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا، جو کہ انفرٹائل تھا، یعنی کہ وہ زرخیز نہیں تھا۔ انفرٹائل لینڈ ان ہز ریجن، اس کے علاقے میں وہ یعنی حصہ اس زمین کا آتا تھا، could now be cultivated، اب اس کو آسانی سے کاشت کیا جا سکتا تھا، یعنی اس میں فصلیں وغیرہ اگائی جا سکتی تھی۔ جیسے کہ مضمون کے پچھلے حصے میں ہم نے جانا تھا کہ سیلاب جو تھے ان کے ساتھ بہت سی زرخیز مٹی وہاں پہنچ چکی تھی ان کھیتوں میں، جس کی مدد سے اب وہاں کھیتی باڑی کی جا سکتی تھی۔ مور اوور، علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ، ان ایریاز ویئر the wheat production per acre before the floods، یعنی ان علاقوں میں کہ جہاں گندم کی جو پیداوار ہے فی ایکڑ کے حساب سے سیلابوں سے پہلے was around 2200 kilograms، وہ 2200 کلو گرام تھی، یعنی سیلابوں سے پہلے اس کی جو پیداوار ہے وہ اتنی تھی، جبکہ it increased to 2600 kilograms per acre after the floods۔ تو سیلابوں کے بعد جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا، وہ بڑھ کر 2600 کلو گرام فی ایکڑ ہو گئی۔ فلڈ واٹر لیکس، یعنی جو سیلاب کا پانی تھا اس سے جو تالاب یا جھیلیں سی بن گئی تھی، also provided livelihood to people، اس کی مدد سے بھی لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، یعنی ان کا فائدہ ہو رہا تھا، کوئی نہ کوئی کمائی ہو رہی تھی۔ فار ایگزامپل، ون آف دا لیکس دیٹ واز نیچرلی فارمڈ بائی دا فلڈز، مثال کے طور پہ ایک ایسی جھیل جو کہ قدرتی طور پر سیلاب کے بعد یعنی دیکھنے کو ملی یا وجود میں آئی یا بن گئی، ان ون آف دی افیکٹڈ ایریاز، ایک ایسے علاقے میں جو کہ سیلاب سے متاثر ہوا تھا، ہیڈ پلینٹی آف فشز، اس میں بہت سی مچھلیاں تھیں۔ ون آف دا پرسنز لیونگ ان دس ایریا، اس علاقے میں رہنے والا ایک شخص جمشید، said that، اس نے بتایا، he could easily catch up to، وہ آسانی سے پکڑ سکتا تھا up to 15 kilograms of fish، 15 کلو گرام مچھلی جو ہے وہ پکڑ سکتا تھا فرام دیٹ لیک، اس جھیل سے، اینڈ سیل اٹ ان دا مارکیٹ، اور اسے وہ بیچ سکتا تھا منڈی میں۔ ہی سیڈ دیٹ، اس نے یہ کہا، فار ہم، اس کے لیے، the lake had proved to be a blessing، وہ جو جھیل تھی اس کے لیے ایک رحمت بن گئی۔ ان فیکٹ، یعنی حقیقتاً، یعنی حقیقی طور پر، the number of such fisheries، اس قسم کی جو جگہیں تھی جہاں پر یہ مچھلیاں تھیں موجود تھیں، جیسے کہ وہ قدرتی جھیلیں وغیرہ جو کہ سیلاب کے بعد بنی تھی۔ دراصل فشری جو ہے وہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر مچھلیوں کا جا کر شکار کیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کی تعداد ہے اس طرح کی فشریز کی، وہ انکریز یعنی وہ بڑھ گئی بائی اباؤٹ 30%، یعنی 30% اس میں اضافہ ہوا اس طرح کی فشریز میں، آفٹر دا فلڈز، یہ اس جو ہے سیلاب ہیں اس کے بعد۔ چلیے اب اس سبق سے متعلق سوال جواب کو حل کرتے ہیں۔ ایکسرسائز نمبر 6، نمبر 1، ہاؤ ور دا پیپل افیکٹڈ بائی دا فلڈز، لوگ جو ہیں وہ سیلاب سے کس طرح سے متاثر ہوئے۔ تو اس سوال کا جواب مضمون کے پہلے حصے میں موجود ہے، دا فلڈ سے لے کر سورسز آف انکم تک، اس میں تمام تفصیل موجود ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس سیلاب سے متاثر ہوئے اور انہیں کیا مشکلات پیش آئیں۔ تو ان جملوں کو لکھ کر اس سوال کا جو مکمل جواب ہے اسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا سوال، وائی ڈیڈ پیپل ناٹ گیو اپ ہوپ، لوگوں نے امید کیوں نہیں چھوڑی۔ اس کے متعلق ہم نے مضمون میں جانا تھا کہ پیپل ہیڈ فیتھ ان اللہ، دے ڈیڈ ناٹ گیو اپ ہوپ، تو لہٰذا اسی طرح سے
پہلا لفظ بٹ جو ہے اس کو کٹ کر دیں گے اور جملے کو ہم یہاں سے شروع کریں گے کیپٹل پی کے ساتھ. پیپل ہیڈ فیتھ ان اللہ فل اسٹاپ اور پھر اگلا جملہ دے ڈڈ ناٹ گیو اپ ہوپ. تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو گیا. اس جواب کو لکھتے وقت ان دو جملوں کو ہم ملا کر بھی لکھ سکتے ہیں اور اس میں ہمیں اضافہ کرنا ہوگا دیٹ از وائی کا. پیپل ہیڈ فیتھ ان اللہ دیٹ از وائی دے ڈڈ ناٹ گیو اپ ہوپ. تو اسے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہاؤ ور دا فلڈز a blessing in disguise for حسینہ مائی. حسینہ مائی کے لیے سیلاب جو ہے وہ کس طرح سے ایک چھپی ہوئی رحمت بنے، یعنی سیلاب آنے کے بعد اس کا فائدہ ہوا. اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے ہم چند ایک جملے جو ہیں انہیں اس لیسن سے سلیکٹ کریں گے. جیسا کہ یہ پہلا جملہ ہے the floods were a blessing in disguise for حسینہ مائی. اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہے ہم نے پک کرنا ہے کہ before the floods she worked as a maid in people's houses to feed her children. پھر اس کے بعد حسینہ lost her house and her job اور یہاں اضافہ کریں گے in the flood یا floods بھی لکھ سکتے ہیں اور پھر فل سٹاپ. اس کے بعد ہم لکھیں گے یہاں سے ایک جملہ شروع کریں گے اور اس سے پہلے یہاں اضافہ کریں گے این جی او کا. an NGO gave her 50 hens with feed for 3 months. اور پھر آخر میں یہ جملہ کہ she now owns a small poultry farm and earns around 30,000 each month. تو اس طرح سے بجائے یہ پورا پیراگراف لکھنے کے اس میں سے جو چند ایک اہم جملے ہیں صرف انہیں ہم چن کر اپنا جو جواب ہے اسے مکمل کر لیں گے. اگلا سوال How has حسینہ مائی become an inspiration for the people in her area. یہ جو سوال ہے یہ تقریباً ملتا جلتا ہے اس سے پچھلے سوال سے، کیونکہ اس میں بھی ہم نے حسینہ مائی کی جو کامیابی ہے اس کی کہانی بتانی ہے. لیکن اب کی بار یہ جو پہلا جملہ ہے اسے ہم شامل کریں گے جواب میں the floods were a blessing in disguise for حسینہ. اس کے بعد ہم لکھیں گے کہ an NGO gave her 50 hens with feed for 3 months. اس کے بعد یہ جو اگلا جملہ ہے by the time اسے بھی شامل کریں گے by the time the water receded the hens were big enough to lay eggs. اور پھر اس سے اگلا جملہ جو ہے اس کو بھی شامل کر لیں گے حسینہ sold the eggs then she bought more feed and also more hens. She now owns a small poultry farm and earns around rupees 30,000 each month. Hasina has become an inspiration for the men and women in her area. اور یہاں یہ جو آخری جملہ ہم لکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم اضافہ کر سکتے ہیں ان الفاظ کا کہ this is how. تو اس طرح سے اس جملے میں حسینہ سے پہلے ان الفاظ کا ہم اضافہ کریں گے this is how حسینہ has become an inspiration for the men and women in her area. تو یہ جواب بھی اس طرح سے مکمل ہو جائے گا. اگلا سوال how did رانا ممتاز علی benefit from the flood. یعنی رانا ممتاز علی نے سیلاب سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا. تو اس جواب کو ہم اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ رانا ممتاز علی اور پھر یہاں ہم اضافہ کر دیں گے also اور پھر بینیفٹ کو پاسٹ ٹینس میں ہم لکھیں گے اس کے آخر میں ای ڈی کا اضافہ کریں گے یہ بن جائے گا benefited. تو یہ ہو جائے گا رانا ممتاز علی also benefited from the flood اور پھر فل سٹاپ. اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم ان جملوں کو جواب میں شامل کر لیں گے جیسے کہ several acres of his agricultural land were lying barren because of salinity before the floods. However, when the floods came, they brought fertile soil to his land. The result was that around 100 acres of his once barren land became very fertile. اور اسے ہم اس کے بعد آخر میں ایک یہ جملہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ according to Rana Mumtaz Ali the crop was so thick that even a snake could not find place to go in. یہ بتانے کے لیے کہ فصل جو ہے وہ پھر بہت ہی اچھی ہوئی. تو اس طرح سے اسے سیلاب سے فائدہ ہوا. اگلا سوال how did محمد شریف benefit from the flood. اس کو بھی اسی طرح سے لکھیں گے محمد شریف also کا اضافہ کریں گے اس کے بعد اور پھر benefit کو benefited بنا دیں گے benefited from the flood full stop. اب ہم جواب جو ہے اس کو اگلا جملہ جو ہے اس میں اس طرح سے شروع کریں گے کیپٹل اے کے ساتھ an area of around 15 kilometers of infertile soil سے لے کر اس پیراگراف کے آخر تک یہ تمام جملے لکھ کر جواب مکمل کر لیں گے. آخری سوال how did the floods affect جمشید. اس کا جواب ہوگا one of the person سے لے کر
prove to be a blessing تک ویڈیو مکمل ہو چکی ہے.